خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت ہر طرف سے گر چکے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں مگر زبان اپنی جگہ سلامت ہے. یعنی ہم 32 دانتوں کے حساب میں جس طرح زمین، جس طرح زبان گر جاتی ہے، اسی طرح ہم گر چکے ہیں. لیکن قانون قدرت، قانون فطرت یہ ہے کہ دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے. اللہ نے اس ملت کو مٹنے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے اس ملت کو ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے دین کو مکمل فرمایا اور دین کے غلبے کا فیصلہ کر دیا. اس لیے ملک کے مشکل حالات میں یہ مایوسی اور خوف اور دباؤ دل میں نہ آنے دیجیے، بلکہ ہمارے دلوں میں مضبوطی رہے، ہمارے دلوں میں قوت رہے، ہمارے دلوں میں ایمان رہے، ہمارے دلوں میں یقین رہے، اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت اسلامی پر عمل ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. اور مسلم پر صلی اللہ علیہ صرف یہ پیغام نہیں دیتا کہ آپ شریعت کی حفاظت کے لیے اور آپ کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے کوٹ کی آواز پر لبیک کہہ کے آئیے، بلکہ مسلم پر صلی اللہ علیہ یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے شریعت کو آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. آج جو صورتحال ملک میں بن رہی ہے اس میں ہمیں اپنا احتساب کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں حق تلفی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں خیانت ہے، بدکاری ہے، نئی نسل بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہے، نشے کے عادی ہو رہے ہیں لوگ. صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بے نمازیوں کی کثرت، شرابیوں کی کثرت، ہمارے معاشرے میں حق دبانے والوں کی کثرت. جس وقت وراثت کا معاملہ چل رہا تھا اور عدالت میں بھی تھا، ہم لوگوں نے ایک مجلس میں بہت اچھی طرح قانون وراثت پر گفتگو کی. غیر مسلم حضرات بھی تھے، ان کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے تو اس کی حکمتیں یہ ہیں. اور چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے اس کو سمجھا، لیکن ایک سوال کیا انہوں نے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، نہ اس وقت کا نہ آج. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اسلامی شریعت نے آدھا حصہ متعین کیا، اس کی لاجک ہے، اس کی حکمت ہے، ہم نے سمجھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ آدھا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، آپ کے سماج کے لوگ وہ آدھا حصہ بہنوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ آدھا حصہ کیوں نہیں ادا کیا جاتا؟ یہ جو حق تلفی ہمارے معاشرے میں دوسرے اس کو محسوس کرتے ہیں. ایک عرب ملک کے بارے میں یہ خبر ذرائع ابلاغ پر عام ہوئی کہ وہاں ایک بھائی کا انتقال ہوا اور اس کی بہن، وہ اکلوتی بہن، امیر آدمی تھا، اس کی اکلوتی بہن وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چل پڑی. اس کو لوگوں نے روکا کہ آپ نہ آئیں، عورت کو نہیں آنا چاہیے، مگر اس نے نہیں مانا اور وہ آئی. جب قبرستان میں تدفین ہوئی، اس کو قبر میں لٹایا گیا، اس کے بھائی کو، اور مٹی ڈال دی گئی. لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس خاتون نے بھی، اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے یہ دعا کی، کہا اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اسے اپنی مغفرت اور رحمت سے محروم فرما.